عرض تو یہ کر رہا تھا کہ جب بندہ دعا مانگے تو اس کو دعا میں یقین ہو. اب دیکھو کوئی بیمار ہے, آپ اس بیمار کو دیکھتے ہو تو ایک دعا پڑھتے ہو, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. اہل بیت میں سے ایک امام تھے, 12 اماموں میں ایک امام, تو وقت کے بادشاہ نے ان کو بلایا اور غصے میں تھا, اور اس نے کوئی برا ارادہ کیا ہوا تھا ان کے بارے میں. لیکن جب وہ امام گئے تو انہوں نے ایک دعا پڑھی. دعا پڑھتے ہی جب اس بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہ جناب کانپنے لگا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور آپ کو عزت اور احترام سے بلایا. تو امام نے فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جی میں نے ویسے ہی بلایا, آپ تشریف لے جا سکتے. تو بعد میں جو حاسد تھے نا امام نے, انہوں نے کہا کہ آپ تو انہیں کوئی سزا دینا چاہتے تھے. تو میں جانے اس نے کیا پڑھا تھا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو ان کی اتنی ہیبت تھی اور اتنا روب تھا کہ میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اور دعا کی تھی کیا تھی, یا عدتی عند شدتی یا غوثی عند قربتی واحرسنی بعینک الذی لا تنام واحفظنی برکنک الذی لا یرام. بہرحال یہ تو آپ کو ملے گے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب بازار سے ملتی ہے, حصن اصیل. ہر موقع پہ جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے. تو موقع وقت کے مطابق آپ دعا پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منواؤ. تو آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کسی بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو گے تو وہ بیماری آپ کو نہیں لگے گی. اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, طاعون پھیلا ہوا تھا, طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی, تو آپ نے طاعون زدہ کو دیکھا اور یہ دعا پڑھی, اور کچھ دنوں کے بعد آپ کے یہاں کوئی گلکی نکل آئی اور گلا بند ہو گیا, اور تکلیف اتنی تھی کہ بالکل چند دنوں کے بعد آواز بھی بند ہو گئی اور درد بہت زیادہ, یہاں تک کہ بولنے سے بھی معذور. رات کو کچھ مریدوں نے ڈیوٹی لگا لی کہ اتنے گھنٹے ہم ڈیوٹی دیں گے پھر تم دینا, تو اشاروں سے یا لکھ کر بات کرتے. حکیم کو بلایا تو اس نے کہا ان کو طاعون ہو گیا, اور طاعون زدہ بندہ چند دن کے بعد وہ انتقال کر جاتا ہے. جب طاعون کی بیماری پھیلتی ہے تو ایک محلے کے اندر دن میں ایک جنازہ دفن کر کے آؤ تو دوسرا تیار ہوتا ہے, وہ دفن کر کے آؤ تیسرا تیار ہوتا ہے. اس طرح یہ بیماری ہے, اللہ تعالیٰ سے محفوظ. تو حکیم نے کہا کہ آپ کو طاعون ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا, لکھ کے کہا یا اشارے سے کہا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. میں کہا کیوں, آپ کو لوہے کے بنے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے طاعون نہیں ہے, تمہیں نہیں پتا, تم جاؤ. اور تکلیف میں دن گزرتے گئے, کوئی پانی کا قطرہ بھی اندر نہیں جاتا, ایسے گلا بند گیا. تو ایک دن خواب میں نبی پاک علیہ السلام تو آپ نے کچھ حکم دیا, تو صبح آپ نے اپنے خادم کو بلا کے کہا کہ مسواک لاؤ اور کالی مرچیں جو ہے نا وہ پیس کے لاؤ. وہ لے کے آئے تو مسواک نے کہا کہ اس کو کوٹو ذرا, اس کے ریشے بناؤ. تو اس نے کوٹ کے دی, تو آپ نے مسواک کے ساتھ کالی مرچی لگائی اور دانتوں پر لگائی. تھوڑی دیر کے بعد کچھ پانی نکلنے لگا اور اتنا ہو گیا کہ دانتوں کے اندر مسواک کے ریشے آ گئے, اتنے دانت کھل گئے, ورنہ جام ہو گئے, دانت بند ہو گئے. لگاتے رہے آہستہ 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 اتنا ہو گیا کہ جناب وہ دانتوں کے نیچے پوری مسواک آ گئی. اب گلے میں لگایا, زبان پہ کالی مرچیں لگائی, تو ایک قے آئی اور اس میں خون نکلا, کافی خون نکلا. تو آپ بولنے لگے. میں کہتا حکیم کو بلاؤ. جب حکیم کو بلایا تو فرمانے لگے کہ یہ ہے تمہارا طاعون, جو تم کہہ رہے طاعون ہے, یہ ہے طاعون. یہ کیا؟ تاکہ میں نے تجھے کہا تھا نا مجھے طاعون ہو نہیں سکتا. میں نے کہا آخر آپ کو اتنا یقین کیوں تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو کسی بیمار کو دیکھ کر یہ پڑھے گا اس کو وہ بیماری نہیں لگے گی. مجھے تیری بات پہ یقین نہیں تھا, مجھے اپنے آقا کی بات پہ سبحان اللہ. مجھے وہ بیماری کیسے لگی؟ تو یہ دعائیں جو ہے نا یہ مومن کا اسلحہ ہے, یہ آپ کا اسلحہ ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو یاد نہیں چاہیے, مگر توجہ نہیں ہے. مطلب کھانا ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں, تو کھانے کی دعا تو ہر بچے کو یاد نہیں چاہیے.
دن میں کئی بار کھاتے ہیں، پانی کئی بار پیتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتی ہیں، چڑھائی چڑھتی ہیں، نیچے اترتی ہیں، یہ ہونی چاہیے۔ بیت الخلاء میں روز جاتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں، تو وہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا یاد ہونی چاہیے۔ سوتے ہم روز ہیں، سونے کی دعا یاد ہونی چاہیے۔ صبح کے اٹھتے ہیں الحمدللہ، تو وہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ 10-12 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، بلندی پہ چڑھنے کی، نیچے اترنے کی، سونے کی اور جاگنے کی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کپڑا پہننے کی۔ یہ دعائیں کچھ نہ کچھ ہمیں یاد ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بار یاد ہوگی تو زندگی بھر ہم اس سے کام لے سکتے ہیں، زندگی بھر ہم یہ دعائیں پڑھ کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حج پہ پہلے یاد جا رہا تھا تو اچانک آ گیا جناب طوفان آ گیا، تو رات ڈوبنے لگا، اور ماں نے اپنے بچے چھوڑ دیے، چیخ و پکار ہونے لگی کہ ابھی مرے، اور کتنے ہزار حاجی تھا، تو اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تھے، اور آپ کی والدہ بھی حج پہ جا رہے تھے، تو آپ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ ماں جی آپ گھبرائے نہیں، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ تو بیٹا اب تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی، جہاز اتنے زوردار چھولے کھا رہے ہیں کسی وقت بھی، تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ یہ جہاز ہی ڈوبے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد طوفان تھم گیا اور جہاز سکون میں آ گیا۔ تو والدہ اور لوگ جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ڈوبے گا نہیں ڈوبے گا، وہ کہنے لگے کہ آپ کو یقین؟ فرمایا کہ میں جب جہاز میں بیٹھا تھا تو میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی کہ جس سے سبق باخر یہ ڈوبے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اب آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں، پہلی چیز کیا کہ دعا کے الفاظ پہ غور کرو، آپ کیا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کر رہے ہو، یہ پہلے آپ کے وہ چیز جائز ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے جس چیز کا سوال کرنا ہے اس کے الفاظ ادب پر ہو۔ میں ادھر کر یا اللہ کر یا اللہ کر یا اللہ تو پڑھا کے کری جا رہے ہیں، جو آتے ہیں کسی نہ تو ہمیں دعا کے آداب کا پتہ ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ جنگ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب کافروں کا لشکر تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ تھے، کہتے ہیں کہ حضور دعا مانگ رہے تھے، کھڑے ہو گئے اور آپ پر ایسے رکت داری تھی، ایسے رکت داری تھی کہ آپ کے کندھے سے چادر بار بار گر جاتی تھی اور آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ تھوڑی سی جماعت میں تیرے دین کی حمایت کے لیے کفر کے مقابلے میں لے کے آیا ہوں، تو ان کو فتح دے دے، اور اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی رکت آ رہی۔ اور حج کے موقع پر میدان عرفات میں، آج تو میدان عرفات میں بڑا اچھا موسم بنا دیا، اور مصنوعی طور پہ درخت لگ گئے بے شمار، جگہ جگہ فوارے ہزاروں کی تعداد میں لگے ہیں جو ہوا میں پانی کو کھیرتے ہیں، جس سے فضا کچھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور نے حج کیا تھا کوئی صاحبان نہیں تھا، اور کس قدر گرمی کا عالم ہوگا، تو حضور نے تقریباً 6 گھنٹے دعا کی، 6 گھنٹے دعا۔ اور ہم جو دعا مانگتے ہیں تو وہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی لفظ بولو اور نکلو۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا سکون سے مانگو، لمبی لمبی دعائیں مانگو۔ آج تو مولوی صاحب لمبی دعا کر دینا تو ہم دعا میں مولوی صاحب کو بددعائیں دینے لگتے ہیں۔ یہ کیسی جہالت اور آپ کا نہیں دل کر رہا، آپ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے بتا گئے ہو کہ آپ کو اتنے ضروری کام یاد آ جائے تو آپ اپنی دعا ختم کر کے جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر وہ مناجات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے، وہ جتنی مرضی لمبی کرے، آپ کا نہیں دل مان رہا تو آپ جاؤ، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دروازے پہ کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا اس کو دعا کی توفیق چھین لیتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک دور میں بارش نہیں ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، تو اس نے کہا کہ آج آزماتا ہوں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ پادریوں کو بلاؤ، پہلے علماء کو بلایا، مسلمان علماء کو، دعا مانگو، دعا مانگی تو بارش نہیں ہوئی، اس نے کہا پادری کو بلاؤ، پادری ہے دعا مانگی تو بارش آ گئی۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس کے پاس کچھ اللہ کے ولی بھی رہتے تھے، اس نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب برا بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کو جلدی دے کے فارغ کرو، اس کی مناجات مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ میں تو راضی ہوں، میں نے تو سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔
کہ جب نیک بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی ڈیمانڈ کو ذرا روک لو، کیونکہ اس کا گڑ گڑانا، اس کا دعا مانگنا، اس کا آنسو آنا مجھے بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ یار آپ کو میں نے سنائی ہوئی بات ہے، ایک بندے نے بجائی تھی کہ ایک بندہ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ آ کے روز دعا مانگتا تھا، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے میرا کام ہو جائے، روز کافی دیر تک کھڑا رہتا۔ تو ایک دن اس نے دیکھا کہ اس وقت لاہور کی کوئی بڑی، آپ کہہ سکتے ہو کوئی طوائف عورت تھی، وہ اس کو جانتا تھا، وہ آئی ہے سونے والے گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور دعا مانگی، اور دوسرے دن آئی ہے اور مٹھائی کا ٹکڑا لے کے پھاڑ دی تھی کہ میری کل والی دعا قبول ہوئی۔ اب یہ بندہ پریشان ہو گیا، یہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو کل آئی تو اس کی دعا قبول ہوئی۔ اب جب جانے پریشان ہو کے نا مایوس ہو کے جانے لگا، کہنے لگا دادا صاحب آپ اللہ کے مقبول بندے ہو، تو میں تو اس لیے آپ کے پاس آتا تھا، مگر یہ کیا ہوا کہ جانے لگا تو کسی نے یہاں پہ ہاتھ رکھا، یہاں پہ اس کے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بزرگ کھڑے تھے۔ یہ روحانی باتیں، یہ علامہ اقبال کی زندگی میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ان کو دادا صاحب کی ملاقات ہوئی، میاں میر صاحب اور دادا صاحب، بڑا عجیب سا واقعہ ہے۔ اور یہ میلہ رام جس کے نام پہ دربار کے پیچھے وہ پوری مارکیٹ ہے، میلہ رام جہاں ہندو ہوتا تھا، جس نے سب سے پہلے دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ اس نے کام کروایا تھا، اور اس کو دادا صاحب کی زیارت ہوئی، اس کی اولاد نہیں تھی پر اس کو اولاد ہوئی۔ اللہ کے مقبول بندے بعد وصال بھی، کیونکہ اللہ کا ولی زندگی میں تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے اور وفات کے بعد وہ تلوار ننگی ہو جاتی ہے، ان کی روحانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو روحانی جو ہے نا قوت، لیکن آپ سوئے ہوئے ہو اور آپ خواب میں امریکہ پہنچے ہوئے ہو، میں آپ کو ہاتھ لگاتا ہوں تو آپ فوراً بیدار ہوتے ہو، آپ کی روح وہاں تھی، امریکہ میں پہنچی ہوئی تھی خواب میں، مگر ہاتھ لگایا ہے تو روح اتنی ایکٹیو ہے، اتنی طاقتور ہے کہ وہاں سے فوراً واپس آ کے آپ کے جسم کے اندر آ گئی۔ یہ روح کی پرواز، یہ روح بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، یہ روحانی دنیا بہت تیز ہے۔ تو کسی بزرگ نے ہاتھ رکھا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اتنے دن ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں تو میری دعا نہیں قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ والے بیٹھ جا، کہا کہ تیری مناجات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، جیسے تو روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، یہ تیرا رونا اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیری دعا قبول نہیں، اس دعا کے بدلے میں تمہیں کیا کیا انعامات مل رہے ہیں، اور تو اتنی جلدی مایوس نہ ہو۔ اور وہ جو عورت آئی تھی اس کا اللہ تعالیٰ کو اس کا وہ دعا کرنا اللہ کو پسند ہی دیا ہے، وہ بدکار عورت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً دے کے فارغ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نا فلانا بڑا اللہ والا، فوراً اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ زندگی میں کئی دعائیں کرتے ہو، پوری زندگی ہوگی کرتے ہو، پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ضائع گئی ہے۔ میں دعا کی قبولیت کی 3 نشانیاں ہیں، یا تو وہ چیز فوراً آپ کو مل جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، یا وہ ملے گی مگر تاخیر سے ملے گی، اور یا نہ تاخیر سے ملی نہ فوراً ملی، تو پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اتنا بہترین انعام عطا فرمائے گا جو دنیا میں دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تو آپ اس وقت یہ کہو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔